جس طرح مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ہر انصاف کی آواز کو دبانے کے لیے یہی کام ہو رہا ہے۔ اور میں نے اتنا بڑا قدم اس لیے لیا ہے کہ مجھے اپنی موت کی فکر نہیں۔ میں عدالت عظمیٰ کے باہر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے زہر دی جائے گی یا یہی طاقتور لوگ مجھے گولی ماریں گے، لیکن میری حق کی آواز کو، غیرت کی آواز کو، نفرت کی آواز کو، غصے کی آواز کو پاکستان کے تاریخ کا مورخ انشاءاللہ تعالی لکھے گا۔ یہ زندہ جاوید ہوگا کہ ہاں، اس ملک کا ایک سپوت جو 26 سال میں ہجرت کر کے ملک سے گیا، 2001 کے اندر آیا، اس ملک کے بڑے بڑے ایوانوں میں اس نے ترجمانی کی، اخلاق کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور اللہ تعالی کی حفاظت کے ساتھ۔ آج اگر وہ ان چند 100 لوگوں کی غلاظت کا نشانہ ہے، تو پھر کون سی ماں اپنے خامند کے ساتھ دوپٹہ پہن کر کسی ہوٹل میں اس قسم کے محفوظ لازج کے اندر رات بسر کر سکتی ہے؟ یہ ہے میرا سوال اور یہ ہے میرا مقدمہ۔ چیف جسٹس صاحب، انصاف ملتے ملتے دیر ہو گئی۔ یہ ویڈیو تو پہلے بن چکی تھی، شاید اس کو یہ وائرل نہ کرتے۔ میں باجوہ صاحب کے دست راست ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا تھا، ویڈیو دیکھتے ہی کہ یہ صحیح ویڈیو ہے، اور میں نے آپ کو باقاعدہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ 1% جگہ کے تعین کے لیے میں جا کر مل رہا ہوں اپنی بیوی سے ایبٹ آباد میں۔ میرے دوستو، میرے ملک کے باسیوں، اس صبح میرے بچوں کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے میں لاہور میں تھا اور میں نے فوری طور پر ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں اور سیدھا ایبٹ چلے جائیں۔ وہاں KPK کی پولیس کو کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جب تک یہ ملک سے باہر نہیں چلے جاتے۔ بیٹے کو کہا کہ فوری طور پر ان کو نکالیں۔ بیٹے نے اسلام آباد سے ان کے ٹکٹ بک کیے اور میں نے کہا، بیٹے تمہارے شریف خاندان اور تمہاری شریف ماں کے بیگ اور ان کے سوٹ کیسوں کے اندر یہ ڈرگز رکھ دیں گے، امریکہ میں جا کے پکڑی جائے گی، اس لیے خدا را اس کو کینسل کر کے پشاور سے لے کے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ باحفاظت عزت سے میری بیوی، میری بہو اور 3 پوتیاں امریکہ پہنچ چکی ہیں۔
اے میرے ملک کی بیٹیوں اور ماؤں، اس ماں کی عظمت کو سلام کرو، شرمندہ نہ ہو کہ جب میں ایبٹ آباد جا رہا تھا اور میں ایبٹ آباد گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دوسری منزل پہ اپنی ماں کو لے جاؤ، اور پہلے میں اور آپ ملتے ہیں اس لیے کہ مجھ میں سخت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کا سامنا کر سکوں، شرمندگی ہے، اس لیے کہ اسی بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، دین بھی اور دنیا بھی، عزت بھی، اس ملک کے اندر پاکستان نہ جاؤ۔ میں نے ضد کی تھی کہ جس ملک نے مجھے پاسپورٹ دیا، ابتدائی تعلیم دی، میں جو کچھ ہو سکا اس ملک کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ میں بیٹی سے کمرے میں ملا اور اس کو کہا کہ دیکھیں، مجھ میں سخت نہیں، دل میں 3 سٹنٹ لگے ہوئے ہیں، اس قائد اعظم ہسپتال میں بہترین سرجن کارڈیو سرجن ممتاز شاہ نے وہ ڈالے ہیں۔ اس کے بعد میں ابو دھابی کے کلیولینڈ ہسپتال میں گیا اور اس کے بعد میں لندن کی 3 بڑی ہسپتالوں میں 13 دن رہا۔ مجھ میں سخت نہیں، غیرت کی وجہ سے کھڑا ہوں، اور میں اللہ سے مدد کی امید مانگتا ہوں کہ پروردگار مجھے اسی طریقے سے حوصلہ دے جس طرح میری بچیاں، میری مائیں مجھ کو حوصلہ دے رہی ہیں، میرے بھائی مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں، میرے وکلاء مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں، انہی عدالتوں کے سابق جج مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہمت نہ ہارو، میڈیا مجھ کو حوصلہ دے رہا ہے، بیرون ملک پاکستانی جو ہے رو رو کر حوصلہ دے رہے ہیں، تاکہ یہ زبان بند نہ ہو جائے۔ چیف جسٹس صاحب، یہ کوئی مالی کیس نہیں، یہ سیاسی کیس بھی نہیں، یہ تو اب اتنا سنگین کیس بن چکا ہے جس کی نظیر آپ کے عدل و انصاف کی کتابوں میں کم ہی ملے گی۔ اس لیے انصاف کے دروازوں کو کھولیں۔